یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ان کے لیے کوئی معافی نہیں تھی، وہ معافی کے قابل ہی نہیں تھے۔ یاد رکھیے، انکار کرنا ایک چیز ہوتی ہے اور گستاخی کرنا دوسری بات ہے۔ منکر کے لیے معافی ہو سکتی ہے، اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن جو گستاخ ہے اس کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو خدا اور رسول کا انکار کرنے والے تھے، ان کے لیے تو معافی ہو گئی، لیکن کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو، دین اسلام کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو سخت اذیتیں دی تھی۔ انہی میں سے ایک بڑا نام وحشی بن حرب، یہ وہ وحشی ہے جس نے احد کے میدان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، جو لوگ مکہ سے بھاگ گئے کہ ہمارے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، ہمارا بچنا ناممکن ہے، تو ان میں ایک یہ بھی تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ڈھونڈ کے لاؤ وحشی بن حرب کو، تلاش کر کے لاؤ۔ جب ان کو ڈھونڈ کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیا گیا تو یہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، اس مکالمے کو اصل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وحشی بن حرب جیسا شخص بھی اگر اللہ کی رحمت کے حوالے سے مطمئن نہیں ہوتا، مکالمہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، مزید کی خواہش رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں فرماتا۔ جب یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے وحشی بن حرب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ اے وحشی، مسلمان ہو جاؤ، تمہارے جرائم اتنے ہیں کہ معافی کے قابل نہیں تم، لیکن مسلمان ہو جاؤ۔ تو وحشی بن حرب نے آگے سے کہا کہ میں کیسے مسلمان ہو جاؤں؟ کیا آپ نے یہ نہیں کہا ہوا کہ ہر وہ شخص جس نے شرک کیا ہوگا، جس نے قتل کیا ہوگا، جس نے بدکاری کی ہوگی، جس نے دوسروں پر ظلم کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کو دوگنا عذاب دیا جائے گا اور جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا؟ کیا آپ نے یہ کہہ نہیں رکھا؟ تو میں تو یہ سارے جرائم میں نے کیے ہوئے ہیں، اب ان سارے گناہوں کی موجودگی میں میرے لیے بھلا کیا جواب، میرے لیے کیا گنجائش ہوگی؟ جب یہ مکالمہ کیا وحشی بن حرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، تو اللہ رب العزت بھی آسمان پر اپنے پیغمبر کے ساتھ اس مکالمے کو سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے نبی پر آیت سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 جو ہے نا وہ نازل فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ دیجئے کہ بے شک جو شخص بدکار ہے، جو شخص مشرک ہے، جو شخص قاتل ہے، جو دوسروں پر ظلم کرنے والا، اس کی سزا یہی ہے، لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ شخص اس سے مستثنا ہوگا جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا، عمل صالح کیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ شخص ہوگا کہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور اور رحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنایا کہ دیکھو اللہ کی وحی آ گئی ہے، تم نے چاہا کہ میرے لیے گنجائش نکلے تو اللہ نے گنجائش پیدا کر دی ہے، اور وہ فرما رہا ہے کہ یہ سزا تو یہی ہے ان جرائم کی، لیکن جس شخص نے توبہ کی، ایمان لایا اور عمل صالح کیے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر بدل دے گا۔ تو وحشی بن حرب، سارا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ بھی موجود ہے، اس نے کہا جی اس میں مطمئن نہیں ہوا، اس میں تو یہ ہے کہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو تب اس کی بخشش ہوگی،
تو مجھے کیسے یقین ہو کہ میں نے جو اعمال کیے ہیں وہ اس اللہ کی نظر میں وہ عمل صالح ہے؟ یہ تو چانس ہے کہ بخشے گئے تو بخشے گئے، تو کیا میرے لیے کوئی ایسی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں واقعتاً ہی آپ کی دعوت قبول کروں تو بخشا جاؤں؟ موجم الکبیر کے اندر یہ پورا واقعہ امام طبرانی نے ذکر کیا ہے۔ اب جب واشی بن حرب نے دوبارہ سے وہی بات کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جبریل امین کو ایک اور آیت دے کر نازل فرمایا کہ جبریل جاؤ اور میرے پیغمبر سے کہو کہ اس کو بتا دیا جائے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کو بتا دو کہ شرک کے علاوہ اللہ رب العزت جو گناہ چاہے گا معاف فرما دے گا، بس شرک نہیں کرنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر تم شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا تم نے تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت تمہیں بخش دے گا، وہ چاہے گا تو تمہارے اعمال کی سزا دے گا اور چاہے گا تو بخش دے گا، شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ واشی بن حرب دوبارہ اس نے کہا کہ اس میں تو بھی ابھی یقین تو اب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ وہ چاہے گا تو معاف فرمائے گا، اور اگر اس نے نہ چاہا تو پھر مجھے کیسے یقین ہو؟ اس لیے کہ میرے گناہ تو ایسے ہیں، میرے لیے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو حتمی کوئی بات کریں۔ تو جب اس نے دوبارہ یہ تقاضا کیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ سورہ غافر کی یہ آیت مقدسہ، سورہ زمر کی آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ قل، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں نا مطمئن ہو رہا تو اس کو پھر آپ بتا دیں، اس کو فرما دیں، اس کو کہہ دیں کہ اے میرے وہ بندو، اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ نے واشی بن حرب کو یہ آیت سنائی کہ لو بھائی تمہارے تقاضے پر اللہ رب العزت نے یہ آیت مقدسہ نازل کی ہے، پھر واشی بن حرب آگے بڑھا اور رضی اللہ تعالی عنہ ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔